ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سورہ تغابن آیت نمبر 10. ایک اعلان بھی سن لیں کہ جمعے کا جو بیان تھا وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ کل یا پرسوں اپلوڈ کر دیا جائے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہا وبئس المصیر، یہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ. اس آیت پر پچھلے درس میں بیان ہو چکا. آگے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں، درست سمت میں رکھتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ مسلمان کو ٹینشن فری زندگی دینے میں اس عقیدے کا سب سے بڑا دخل ہے جس عقیدے کا اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں تذکرہ کیا. یہ وہ نعمت ہے جو مسلمان کے سوا دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی حادثہ پہنچے، تو اللہ نے کیا بتایا؟ بِإِذْنِ اللہ. وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کتنی تسلی ہو گئی، مایوسی کے تمام دروازے بند ہو گئے. اس لیے مسلمان خوش و خرم زندگی گزارتا ہے. مسلمان خودکشی نہیں کرتا. جو خودکشی کر رہا ہے اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے، کمزور ہے ایمان. ایمان اس قابل نہیں ہے جو اسے بچا سکے. ما اصاب، کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے. من مصیبت، من بھی تنکیر، من کا معنی کسی بھی قسم کی، اور مصیبت میں جو تنوین ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی بھی کسی بھی قسم کی. تو پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی بھی قسم کی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت تمہیں اگر پہنچتی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو چبھا نہیں ہے بلکہ تمہارے چبھویا گیا ہے. وہ کانٹا بھی اگر چبھا ہے تو چبھا نہیں ہے بلکہ چبھویا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب اللہ نے چبھویا کیوں ہے؟ مصیبت تو ہر اللہ کی طرف سے ہے. ساری ٹینشنیں، ساری مصیبتیں دینے والا کون؟ جیسے ساری راحتیں دینے والا اللہ، تو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی دینے والا بھی، بول لو بھائی کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اللہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام کرتا کیوں ہے بھائی؟
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی حکمت بیان کی ہے مختلف جگہوں پر. ایک حکمت تو یہ بیان کی فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے تمہیں. ایک مصیبت کیا ہے، ایک حکمت کیا ہے، تمہارے گناہ کی سزا میں. دوسری حکمت کیا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ بعض لوگوں کو بلند مقامات دینا چاہتا ہے، بعض کو مصیبت دے کے شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے. کیونکہ مصیبتوں جب ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں اس کو. عجیب محبت ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے ہدیے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں سے محبت کا اسٹائل تھوڑا سا نرالا ہے. ہر ایک کے ساتھ نہیں، بعض لوگوں کے ساتھ. بعض کو محبت میں نوازتے ہیں اور بعض کو محبت میں پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس سے محبت کرتا ہے تو محبت کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے، یہ فیصلہ کرنا مخلوق کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بعض دفعہ نواز دے گا اور اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے اس کو. محبت کرتا ہے. یہ میں وجہ بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں محبت کی وجہ سے آزمائش میں ڈالنا. تیسری وجہ، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو، یہ سب مسلمان کے بارے میں بتا رہا ہوں، مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ جب عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے تو سب کچھ یاد رہتا ہے سوائے اللہ اس کے رسول کے. جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، دولت کی ریل پیل ہو، سارے کام صحیح ہو رہے ہوں، تو ایسا آدمی کبھی اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے اسے؟ کہے گا میں نماز کیوں پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے روٹی مل رہی ہے، مجھے کھانا مل رہا ہے، مجھے عزت مل گئی ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. نماز وہ پڑھے جو غمزدہ ہو، جس کے پاس معاذ اللہ فارغ ٹائم ہو. تو اللہ ایسے شخص کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. شاید اس کا دل مصیبت میں نرم پڑ جائے اور اس کو اللہ یاد آ جائے. قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمندروں کی موجوں میں گھیر لیتے ہیں، طوفانوں میں. فلما نجاہم الی البر، پھر تم اللہ کو پکارتے ہو. بعض دفعہ اللہ تمہاری پکار کو سن کے اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں. تمہیں مصیبت میں ڈالا، تمہیں اللہ یاد آ گیا، اس سے پہلے یاد نہیں آ رہا تھا. لیکن جب چاروں طرف سے سمندر کی موجوں نے تمہیں گھیر لیا، پہلی دفعہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا ہے. آج سے پہلے کبھی اللہ کو ایسے یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ اللہ سے دعا مانگی، یاد کیا کہ اللہ نجات دے دے، بلکہ اللہ سے معاہدے اور ایگریمنٹ بھی کر لیے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ نجات دے دے، ایک دفعہ تو نے زندگی دے دی، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، آئندہ زندگی ساری تیری مرضی پہ گزرے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایسے جیسے پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہو مجرم کے سامنے اور وہ اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ یہ پھانسی مؤخر کر دے، اب تک جو ہوا سو ہوا، اس کو ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، جان بچا لے، آئندہ ساری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا. تو اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا کیوں؟ پھانسی کے تختے تک لے کر گیا کیوں؟ مقصد لٹکانا نہیں تھا. سمندروں کی موجوں اور طوفانوں میں گھیرا کیوں؟ مقصد پریشان کرنا نہیں، بلکہ مقصد اس سے توبہ کروانا.
نہیں آئی بات سمجھ میں؟ توبہ کروانا ویسے نہیں کرتا، علماء کے بیانات سن لیے توبہ کی توفیق نہیں ملی، کتابیں پڑھ لی توبہ کی توفیق نہیں ملی، حج کر لیا توبہ کی توفیق، وہاں سے بھی CR لے کے آ رہا ہے، حاجی صاحب جاتے ہیں وہاں سے اچھا سا TV لے کر آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بجائے توبہ کر کے آنے کے گناہوں میں بعض دفعہ مست ہو کے آتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے بھی عقل نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، بعض دفعہ تو اللہ آپ کے خود چاہنے پر آپ کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ چاہتے نہیں ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ دین پہ آ جائیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اب آ جائے گا۔ لیکن خوش قسمت لوگ آتے ہیں، بدقسمت واپس پھر جاتے ہیں۔ فلما نجاہ من البر، فرمایا جب ہم ان طوفانی موجوں سے نکال لیتے ہیں تمہیں کہ چلو تم نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، فلما نجاہ من البر فمنہم مقتصد، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اپنی توبہ پہ قائم رہتے ہیں، اکثریت واپس، سارے معاہدے بھول جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانہ کا حصہ ہے، کبھی طوفانوں میں مر جاتا ہے انسان اور کبھی بچ جاتا ہے بھائی، کبھی طوفانوں میں مر جاتا ہے اور کبھی بچ جاتا ہے، کبھی پھانسی کے تختے پہ لٹک جاتا ہے، کبھی لٹکے ہوئے کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، یہ تو چلتا ہے، وہ تو ہم نے جذبات میں آ کے توبہ کر لی تھی، جذبات میں آ کے سوچ لیا تھا کہ چھوٹتے ہی جیل سے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلیں گے، وہ تو جذباتی کیفیت تھی، ورنہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ حالانکہ جب اللہ سے معاہدہ کر رہا تھا اس وقت یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ تو حصہ ہے، کوئی لٹک جاتا ہے کوئی چھوٹ جاتا ہے، اگر زندگی کا حصہ ہے تو اس وقت کیوں گڑ گڑا رہا تھا پھر اللہ کے سامنے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت کیوں گڑ گڑا رہا تھا؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربہ لجنبہ، فرمایا جب مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کو یہ پہلو کے بل میں بھی پکارتا ہے، چلتے پھرتے بھی پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے جب عذاب میں آتا ہے۔ تو جب چھوٹ جاتا ہے پھر بعض ایسے ہیں جن کو توفیق ملتی ہے، قائم رہتے ہیں۔ عکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کے بیٹے عکرمہ وہ بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن، آخر وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے ہیں کہ میرے باپ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، میں بھی لڑوں گا، جنگ چھوڑی نہیں، اور تھے بھی قریشی ہاشمی بڑے بہادر۔ بہادر آدمی چاہے کسی طرف بھی ہو نا، غیرت والا آدمی چاہے ادھر ہو یا ادھر، قوم کے لیے لڑتا بھرپور طریقے سے، اور جو جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ نہ مذہب کے لیے لڑنا جانتا ہے، نہ قوم کے لیے، نہ دوست کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، وہ ہر موقع پر اپنا ذاتی مفاد دیکھتا ہے، وہ جنگ سے بھاگنے میں دیکھتا ہے، جہاں پتلی گلی ملے گی بھاگ جائے گا، تم لڑو میں آ رہا ہوں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، میرا کوئی دشمن مل گیا، اس نے پکڑ کے دھپ دھپ پیٹنا شروع کیا مجھے، تو میں نے کہا میرا وہ جو ساتھی ہے بچپن کا وہ کہاں ہے؟ دیکھا تو ہے ہی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں گیا کہاں بھائی، ایسا غائب ہوا ہے، ایسا غائب۔ حالانکہ ایسے موقع پہ تو دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے بھائی، کم از کم پٹتا ہوا ہی دیکھ لے وہاں کھڑے ہو کر، شاید شرم آ جائے۔ تو حضرت عکرمہ ابن ابی جہل اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، ان کو یہ تھا کہ میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے، میدان بدر میں کسی کے باپ کو قتل کیا جائے اس میں کیا دشمنی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ پھر وہ تو قریشی تھے، ان کی تو جنگیں نسلوں تک چلتی تھیں، اس نے میرے باپ کو مارا، اس نے میرے بھائی کو مارا، میں اس کی نسل کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ نے اسلام کو غالب کرنا تھا، مکہ فتح ہو گیا، یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا نہیں لاؤں گا ایمان، میری دشمنی پکی ہے، مکہ فتح ہو گیا، میرا ملک فتح ہو گیا مسلمانوں نے، میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ بھاگے سمندر کے راستے، اور کوئی راستہ نہیں تھا بھاگنے کا، کشتی میں سوار ہوئے، سمندر کے راستے سے دوسرے ملک نکل جائیں گے، سمندر کی موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، طوفانی موجوں نے، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موت
یہ ہے کہ دیکھو آخری دم تک ہدایت سے اور جنت سے دور بھاگتے رہے، مگر بعض دفعہ اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے آتے ہیں، آؤ۔ چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، طوفان، بتوں کو پکارنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ تمہارے پتھر کے بنائے ہوئے بت تمہیں اس طوفان سے باہر نہیں نکال سکتے۔ خیال آیا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارو، ایک خدا کو۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے بھگوانوں کو بھی مانتے تھے۔ نیت کر لی کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤں۔ معاہدہ کیا اللہ سے، اللہ صرف تجھ پر ایمان لاؤں گا، تیرے سوا جتنے بتوں کو آج تک پکارتا رہا سب کی نفی کر دوں گا۔ اللہ کی قدرت، طوفان تھم گیا اور آپ بچ گئے، آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنے معاہدوں پر قائم رہتے ہیں، پھر ساری زندگی اسلام کے لیے لڑے ہیں۔ اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ شخص توبہ کر لے، پھر اس کی قسمت یہ توبہ پہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ایسے بدبخت بھی ہیں، مصیبت پڑتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، جیسے ہی مصیبت ختم ہوئی فوراً ریورس۔ یہاں مسجد میں ایک شخص آیا میرے پاس، کہنے لگا میرا لاکھوں کا کاروبار تھا، لاکھوں کا، سارا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، بالکل روڈ پہ آ گیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو میرے بزنس کو دوبارہ شروع کرا دے، میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، نمازی بن جاؤں گا، پکا نمازی۔ معاہدہ کیا اللہ سے، اور نماز پڑھنا اسی دن سے شروع بھی کر دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے بالکل اللہ ایسا جیسے غیب سے مدد ہوئی ہو، میرا بزنس دوبارہ شروع ہو گیا، خوب ریل پیل ہو گئی۔ کہہ رہا آہستہ آہستہ نماز چھوٹنے لگی۔ دکان پہ جب رش ہو کسٹمر کا تو کون چھوڑ کے آتا ہے؟ معاہدہ یاد آتا تھا کہ اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، پھر خیال آیا کہ بھائی یہ تو بزنس تو ہوتا ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ تو چلتا ہے۔ کہہ رہے میں آہستہ آہستہ بے نمازی بن گیا، بے نمازی بنا ہوں، پھر میرا کاروبار دوبارہ مجھ سے ختم، برکت ختم دکان کی۔ کہہ رہے پھر مکھیاں مارتا رہتا تھا، لوگ آئے نہیں آتے تھے۔ کہہ رہے اب میرے پاس آیا، بہت سخت پریشان ہوں، میں نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا ہے اور آج اس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، آج اس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ میں نے اسے نصیحت کی کہ بھائی تم یہ نہیں معاہدہ کرو کہ میرا کاروبار چلا دے نہیں چلا دے، بولو اللہ میرا کاروبار چلے یا نہ چلے، نماز تو میں نے پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی کو مصیبت میں اور آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ توبہ کر لے، پھر اس کی قسمت کہ توبہ کر لے اور قسمت کہ نہ کرے۔ اور کافر کو جو اللہ مصیبت میں ڈالتے ہیں، کافر کو، اس کا مقصد بھی بعض دفعہ اللہ کسی کافر کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسلام قبول کر لے۔ کتنے غیر، جیسے حضرت اکرمہ کو ڈالا نا مصیبت میں، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اور بعض دفعہ اللہ اس کافر کو اس کی گناہوں کی سزا آخرت میں بھی دینا چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن مصیبت ہے کس کی طرف سے؟ کسی بھی قسم، چاہے حکمت اس میں کچھ بھی ہو، حکمت کچھ بھی ہو، یہ ہے مصیبت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ مصیبت ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر یہ اللہ کا عذاب بن کے آئی ہے یا اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے، اللہ آخرت میں بھی عذاب دینا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی۔ جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو مصیبتیں آئیں نا، تباہ و برباد ہو گئے۔ فرعون پر مصیبت آئی، سمندر میں غرق ہو گیا، تو وہ اللہ کی رحمت نہیں تھی، وہ مصیبت۔ قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مصیبت آئی، وہ مصیبت رحمت بن کے نہیں آئی بلکہ اللہ کا عذاب بن کے آئی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو آپ کو کوئی پریشانی پہنچی ہے، چاہے کانٹا چبھائے،
چاہے خدا نخواستہ کسی ماں کے بچہ بچھڑ جائے، بچپن میں موت واقع ہو جائے چھوٹے بچے کی، عورت کے لیے بچے کی موت سب سے بڑا صدمہ ہے، سب سے بڑا صدمہ. اور خدا نخواستہ جوان عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا شوہر کی جوان بیوی کا انتقال ہو جائے، یا اور کوئی آپ سے بچھڑ جائے، تو یہ جو کسی بھی قسم کی مصیبت ہے، یہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ علماء نے اس کی ایک علامت بیان کی ہے، یہ قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے یہ علامت. وہ علامت یہ ہے کہ اگر اس مصیبت میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، اگر اس مصیبت میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ لو اللہ کی اتنی بڑی رحمت آپ پر اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر سے تکلیف نہیں ہو رہی آپ کو. اگر اندر سے تکلیف ہی نہ ہو پھر تو وہ مصیبت ہی نہیں ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں غم بہت ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے ہمارا ثواب نہ ختم ہو جائے کہیں. تو یاد رکھو، غم زدہ ہونا اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اور ثواب بڑھتا ہے، کیونکہ تکلیف ہی تو مقصد ہے نا. اللہ تکلیف پہنچاتے ہیں. زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ناشکری کا ہو، اور عمل کوئی ایسا نہ کرے جو ناشکری کی، بے صبری کی دلیل ہو. زبان سے ایسی باتیں شروع کر دیں کہ اللہ نے مروا دیا. ایک آدمی حج کرنے گیا، جیب کٹ گئی. وہ پاسپورٹ ویزا سب وہاں تو بہت کٹتی ہیں، وہ جو میانی ہوتی ہے نا احرام کی چادر میں. کہنے لگا اے اللہ، ہم نے تو سنا تھا تو اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے. ہم نے تو رپورٹ تو یہ تھی کہ تو اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے. اتنی دور سے تیرے گھر زیارت کے لیے آئے ہیں، واپسی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں جیب میں. تل ملا رہا ہے، شکوے شکایتیں کر رہا ہے. تو یہ کس کی علامت ہے؟ بے صبری کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بے صبری کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو جو یہ مصیبت پہنچی، یہ واقعی مصیبت ہی ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، بلکہ اس لیے دی کہ اللہ کو آپ سے نفرت ہے. آپ کے اعمال اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ آپ کو مصیبتوں میں ڈال کے اور پریشان کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو رحمت والی مصیبت ہوتی ہے اس میں انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. زبان سے بھی غلط بات نہیں کہتا اور عمل بھی غلط نہیں کرتا. عمل کی مثال، آپ کو ٹینشن پہنچی، آپ ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے گناہ کر رہے ہیں. کوئی مصیبت پہنچی، فلم دیکھنے سینما گھر میں جا کے کہ بھئی اب تو میں غم زدہ ہوں، میں شراب پیوں گا. یہ اس کی علامت ہے. یہ غم اور عذاب بنے گا قیامت. ابھی تو یہ تھوڑی مصیبت ہے، آگے اس سے بڑی مصیبت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس سے بڑا عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ وہ عذاب ہے جو قوم لوط پر آیا، اس کا کچھ حصہ آپ پر آیا ہے ابھی. یہ وہ عذاب ہے جو قوم عاد پر آیا، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی آپ پر آیا ہے. پورا قیامت کے دن ملے گا. تو کسی مصیبت میں گناہ نہ کرے انسان ریلیکس ہونے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے شراب شروع کر دیتے ہیں. بھائی میں بڑی ٹینشن میں ہوں، میرے لیے تو حلال ہے یہ شراب، میں تو ٹینشن میں ہوں. آپ کو کیا پتا میں کتنی پریشانیوں میں ہوں. میرے لیے یہ ٹینشن میں ہوں تو اب جناب میں حرام کھانا شروع کر دوں گا. بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں نہیں اس زندگی گزار سکتا، لہذا میں لوگوں کی جیبیں کاٹوں گا، میں سود کھاؤں گا. لوگ گناہ پریشانی میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں، پریشانی میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پریشانی میں خودکشی کے خیالات. پریشانی ہو گئی، اب کیا ہو رہا ہے؟ خودکشی کے خیالات. سمجھ لو کہ یہ پریشانی اللہ کا عذاب ہے. تم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی چپت، جس کی نحوست تمہیں دنیا میں ملی اور آخرت میں اس سے زیادہ ملنے والی ہے. خودکشی کوئی کر لینا غم میں، اتنا بڑا جرم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور خودکشی کرنے والا سمجھتا ہے اپنے آپ کو قابل رحم، قابل رحم سمجھتا ہے نا، کہ بھئی میں تو اتنا غمزدہ ہوں کہ میرے لیے تو اب دنیا میں جینا فضول ہے. وہ سمجھتا ہے مجھ پہ ترس کھائیں گے. لوگ ترس کھا رہے ہیں مگر شریعت اس پہ ترس نہیں کھا رہی. نہ اللہ ترس کھا رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول ترس کھا رہے ہیں. جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے منع اس لیے کیا کہ تاکہ قوم کا مقتدا اور رہبر بائیکاٹ کرے، دوسرے نماز پڑھا دیں اس کی. یہ بائیکاٹ کرے تاکہ لوگوں کو کے دل میں خودکشی کی نفرت بیٹھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ ہی جائز نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے.
بلکہ زیادہ کرنی چاہیے اس کے لیے. اور دوسرا جرم خودکشی میں یہ ہے کہ ہر بڑے سے بڑے گناہ میں توبہ کا امکان ہوتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو گیا تو امکان ہے کہ سچی توبہ کر لے, لیکن خودکشی کرنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ بند, کیونکہ یہ گناہ ہے ہی موت کی شکل میں, تو اب توبہ کب کرے گا؟ موت کے وقت تھوڑی کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے, تو اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ ہی بند. اس لیے اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو کسی کو غم پہنچے اور اس نے اس غم میں خودکشی کر لی تو سمجھ لو یہ غم اللہ کی طرف سے عذاب تھا. یہ اللہ نے محبت میں اسے غم نہیں دیے بلکہ دشمنی میں دیے اسے یہ غم. اللہ کو اس سے نفرت تھی جو اللہ نے اسے غم میں ڈالا ہے. یہاں واقعہ ہوا 3-4 سال پہلے, ایک 18-20 سال کا نوجوان لڑکا, اسے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا. آج کل بے پردگی کا ماحول ہے, والدین اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ براڈ مائنڈڈ بنے. ہمارا بچہ کیا بنے؟ براڈ مائنڈ. وہ یہ مولویوں کی بات ہے نا, یہ لڑکی دیکھ کے نظر جھکا لو, یہ نیچ گھٹیا سوچنا اس. یہ مولوی لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا, عورت سر پہ دوپٹہ رکھے, نامحرم پہ نظر پڑے تو شرما کے تھوڑا سا منہ ادھر کر لے, یہ نیچ اور گھٹیا باتیں. یہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے نیچ گھٹیا. براڈ مائنڈ بنو. کوئی کسی کی بیٹی کو دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ میں ان سے کہتا ہوں اگر کچھ کر بھی لے تو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ براڈ مائنڈ بنو نا. پھر لے کے بھاگ گیا تو کیا ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زنا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ہوتا تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے ولد الزنا بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ امریکہ میں پیدا نہیں ہو رہے کیا لاکھوں بچے حرامی ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں؟ تو کیا ہو جاتا؟ کوئی طوفان آ گیا, آسمان گر گیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی ہماری ہاف سلیوز یا سلیو لیس کپڑے پہن کے اگر چلی گئی اور ایکچولی اگر وہ اس طرح کی تقریبات اس نے اٹینڈ کر لی ہیں, اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے جس سے اگر ٹیلی فون پہ ایکچولی وہ بات چیت کر لیتی ہے, تو کیا اس میں؟ یہ تو اس کی اپنی لائف ہے, اس کو گزارنے دو. تو یہی بریکیں کیوں ہیں؟ تھوڑا آگے بھی چلے جاؤ بھائی. ایکچولی اگر وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو بتا دو بیٹا بھاگنے کی ضرورت نہیں, جب جانا ہے آپ گھوم پھر کے آ جائیں. اب تو یہ کلچر آ رہا ہے, بیٹا بھاگ کیوں رہی ہو, بتا کے جاؤ میرا بوائے فرینڈ میں جا رہی ہوں. وہ ایک آدمی نے بتایا نا کہ وہ دوسرے کو بتا رہا تھا مجھ میں غیرت بہت ہے. یہ اب ہماری سب نہیں ہے الحمدللہ, لیکن جو ہمارا کلچر جس طرف جا رہا ہے نا, مستقبل میں یہی ہوگا جو میں بھی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. غیرت کسے کہا جائے گا یہ سمجھ لیں. وہ ایک آدمی دوسرے کہہ رہا تھا مجھ میں بہت غیرت ہے. کہہ رہا کیا غیرت ہے؟ کہہ رہا بس میں نے ایک دن اپنی بیٹی کو کسی شخص کے ساتھ دیکھ لیا, بوائے فرینڈ کے ساتھ. کیا ہوا؟ کہہ رہا مجھے بہت غصہ آیا. کہہ رہے غصے میں تو نے کیا؟ کہہ رہے میں نے فی الحال تو صبر کیا, میں نے کہا آئندہ نظر آئے تو دیکھوں گا. پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ایک اور دن مجھے پارک میں نظر آئے قابل اعتراض حرکتیں کرتے ہوئے, مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ میرے میں غیرت بہت ہے. کہہ رہے تو نے کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھی اس دفعہ تو معاف کر دیا, اگلی دفعہ دیکھتا ہوں, اگر پکڑے گئے نا پھر دیکھ. کہہ رہا پھر ایک دن میں نے اپنے گھر میں دیکھا ان کو قابل اعتراض حالت میں میرے بیڈ روم کے صوفے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہہ رہا پھر تو تیرے بھائی کو بہت غصہ آیا. اچھا بھائی کیوں آیا غصہ؟ کہہ رہا غیرت بہت ہے. کہہ رہا تو نے غیرت میں کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بیٹا ایک دفعہ تو دیکھ لیا, گھر کے اندر بھی ہونے لگائی ہے میرے سامنے, آئندہ دیکھتا ہوں میں. کہہ رہے اگلے دن میں نے پھر اسی صوفے پہ ان کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا, تو اب تو میں غیرت سے نہ تل ملانے لگا. صوفے پہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. کہہ پھر تو نے کیا؟ میں نے کہا کہہ رہا میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی گھر سے باہر نکال دیا. میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی نکال دیا, بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ملے ان کو. یہ بھی غیرت کی ایک قسم ہے بھائی. فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے, میں نہیں بتا رہا, شامیہ میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ شامیہ میں. مجھ پہ دہشت گردی کا کیس نہ ڈال دیں کہیں, شامیہ میں لکھا ہوا ہے, انہی کی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس پہ عمل کرو, کسی قانونی وکیل سے پہلے پوچھ لینا عمل کرنے سے پہلے, ورنہ میرے کھاتے میں ڈال دو گے. انہوں نے بولا تھا وکیل سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا ہو. فقہا نے بیان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو دیکھے کسی لڑکے کے ساتھ کسنگ کرتے ہوئے, بیوی کو دیکھے, اس کے لیے حلال ہے کہ اسی وقت دونوں کو گولی مار کے ہلاک کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ یہ کام کر لیں, مسئلہ بتایا ہے, کرنے سے پہلے قانونی ضابطے پورے کریں.
کیونکہ پھر کیس ہوگا، میں نہیں جاؤں گا اندر، یہ بتا رہا ہوں میں بتا دوں گا، میں نے ان سے بولا تھا کسی قانون دان سے پہلے پوچھ لیں، فقہا نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کہ اس بے شرمی کی اسلام میں اجازت بولو بھائی نہیں ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا، یوں ہے تو کیا ہو گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. وہاں امریکہ میں لاکھوں بچے ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کی ترقی بھی نہیں ختم ہو رہی. لیکن بات یہ ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. غیرت ختم ہو گئی تو پھر جو چاہے کرو، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انگریزی زبان میں نے انگریزی دانوں سے پوچھا ہے کہ غیرت کا لفظ نہیں ہے انگلش میں. یہ مسلمانوں کے کلچر کا ایک حصہ، غیرت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کا انگلش میں ترجمہ ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر محمود غازی صاحب بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے فارغ، اور بنوری ٹاؤن سے پہلے فارغ ہوئے، پھر کراچی یونیورسٹی سے. انگلش میں، عربی میں، اردو میں بڑی مہارت تھی ان کو. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ان کا دعویٰ تحریری شکل میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ حیا کا لفظ، حیا شرم، حیا جو ہے، حیا یہ جو شائع لفظ ہے نا انگلش میں، یہ حیا کا ترجمہ نہیں ہے جو جسے ہم عربی میں حیا کہتے ہیں یا اردو میں حیا کہتے ہیں. اسی طرح غیرت کا جو لفظ ہے غیرت، وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں غیرت کا ترجمہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس قوم میں وہ مسلمان تھوڑی ہیں وہ لوگ، وہ تو مادہ پرست لوگ ہیں. مادہ، یہ تو مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے، غیرت اور بے غیرتی یہ سب ان چیزوں کا ہوتا ہے. دیکھو فقہا نے بیان کیا ہے کہ کسی کی بیٹی یا بہن غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو سمجھتے ہیں؟ باپ کی اجازت کے بغیر وہ اپنے سے کمتر میں نکاح نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ایک عالم ہے یا ایک فوجی ہے، کوئی آفیسر ہے بڑا، یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، اونچی پوسٹ پر ہے، اس کی بیٹی بھاگ کے کسی چمار سے شادی کر لے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں لڑکی نے تو سلیکٹ کر لیا اپنے لیے، لیکن اس میں یہ کس کی غیرت کے خلاف ہے؟ باپ اور بھائیوں کی، کہ اونچے خاندان کی لڑکی کسی چمار کے ماتحت ہے، اس کے تحت ہے. یہ چیز انسان کو غیرت دلاتی ہے. لوگ تانا دیں گے، چلتے پھرتے باپ کو تانا، بھائی کو تانا، یار تم نے اپنی بیٹی چماروں میں دے دی، سنا ہے بنگیوں میں دے دی. اب دیکھو حقوق نسواں والے تو کہیں گے کہ لڑکی کو اپنا جیون ساتھی کی سلیکشن کی اجازت ہے، وہ چاہے بھنگی میں کرے چمار میں کرے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. بھائی عاقل بالغ لڑکی ہے، وہ اپنے لیے سلیکشن کر سکتی ہے. اس کو پسندی بھنگی آیا، اس میں ایسی نور تھا اس بھنگی میں، یا اس میں کوئی ایسی صلاحیتیں تھیں، تو اس کو اگر پسند آیا تو باپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ بھائی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنا جیون ساتھی خود ہی منتخب کرے نا، اس نے زندگی گزارنی، آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے وہ اپنا جیون ساتھی گزار رہی ہے، مگر اس طریقے سے نہیں جس میں باپ اور بھائی کے خاندان پہ بٹا لگے، ان کی غیرت اور جذبات کو جو ہے نا اکسایا جائے. کیونکہ ساری زندگی جس باپ نے بیٹی کو کھلایا پلایا جوان کی، اپنی عزت سمجھی، اس کی بھی عزت کا شریعت نے خیال کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگریزوں کے ہاں نہیں ہے، یہ انگریزوں کے ہاں نہیں ہے. تو یہ قانون اللہ نے ہر ایک کا خیال کیا، باپ کا بھی خیال کیا، بھائیوں کا بھی خیال کیا، اس کے چچا ماموں کا بھی خیال کیا کہ ان کے خاندان کو بٹا لگے گا. تو اللہ تعالی، اس لیے میرے بھائی دیکھو غیرت پیدا کرو، غیرت اپنے اندر. میں ایک آرمی کے ایک فوج میں تھے، ایک آرمی میں آفیسر رینک میں ہے غالباً. میری کل ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو آرمی کے اسکول سے نکال لیا، حالانکہ فوج میں ہے وہ. میں نے کہا کیوں نکال لیا؟ کہہ رہے تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن میرے بچیاں اسکارف پہننے پر پابندی. سب اسکول ممکن ہے ایسے نہ ہو، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کا اسکول اس طرح کا ہو، بچیوں کو اسکارف پہننے پر پابندی. ٹیچرز جو آ رہی ہیں پڑھانے کے لیے، پورے سینے ان کے آدھے سینے کھلے ہوئے، بازو مکمل لنگے. کہہ رہے ہیں بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اس ماحول میں ٹیچر سے، بیٹی بھی پڑھ رہی ہے. کہہ رہے مجھے خیال آیا کہ یہ بچے تعلیم یافتہ تو بن جائیں گے، مگر ان میں غیرت اور شرم ختم ہو جائے گی. بیٹی کو میں پورے کپڑے کیسے پہنا سکوں گا جب اس نے اپنے ٹیچروں کو اس نیم برہنہ لباس میں دیکھا ہوگا؟
کہہ رہے میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں ایسی تعلیم پہ، اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا بچوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ ایسے اسکول بھی وجود میں آ گئے ہیں جہاں تعلیم بھی اچھی ہے اور ساتھ ساتھ ماحول اسلامی دیا جاتا ہے. ایسے اسکول بھی ہیں. اب تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اب اگر کوئی کہتا ہے میں اپنے بچے کو اچھی تعلیم کے لیے مجبوراً مجھے اس اسکول میں داخل کرنا تھا جہاں بچیوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، موسیقی سکھائی جاتی ہے، آج کل اسکولوں میں یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے. اور یاد رکھو جو اندر جو کچھ سکھایا جا رہا ہے نا وہ تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اندر کیا سکھایا جا رہا ہے. بچہ جاتا ہے اسکول میں، اس کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ وہ بیٹھ کے یا یہ اپنی گرل فرینڈ کو موبائل پہ فحش چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. یہ نہیں دیکھے گا دوسرے دکھا رہے ہوں گے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. وہ بچوں کے گھر میں بڑی تربیت ہو رہی ہے اور بچہ گھر میں اسکول میں جا کے یہ سیکھ رہا ہے. اسکولوں میں تربیت نہیں ہے، تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے، یاد رکھو. اور ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے تعلیم سے پہلے کیا ہے؟ تربیت. ورنہ صرف تعلیم اگر دیکھی جائے تو میرے بھائی تعلیم تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہے. تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ غیر مسلم بن جائے، تعلیم یافتہ بن جائے؟ پہلے تربیت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تعلیم ہے. تربیت پہلے ہے. تو ایسے اسکول ہیں، یہ دی مینٹور ہے یہاں پہ، ادھر کلندری سے تھوڑا سا آگے ہے، نخلہ ہے گلشن اقبال میں، یہ پتہ نہیں حسن اسکوائر پہ، صفہ ہے گلشن اقبال میں، یقین ماڈل اسکول کا دوسرا نام پتہ نہیں کیا ہے. کچھ اس طرح کے بہت سارے اسکول ہیں. اقرا کی بعض اچھی برانچیں بھی ہیں. تو اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں، ایسے اسکولوں میں، اسلامی ماحول میں تعلیم ہی ملے گی آپ کو. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتے ہیں بعض دفعہ. یہ مصیبت رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بولو بھائی. اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے، نماز میں دل لگ رہا ہے مصیبت میں آ کے، اللہ کو یاد کرنے سے غم ہلکا ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تمہارے اوپر. لہذا اس رحمت کا تصور کر کے صبر کرنا چاہیے انسان کو، صبر کرنا چاہیے اور صبر کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، صوفیہ کرام نے بیان کیا ہے کہ مجاہدوں سے، عبادتوں سے اللہ کی اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی اللہ کی طرف سے انسان کو غم ملے اور غم میں صبر کی توفیق ملے. اس سے جو مقام اور مرتبہ اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی، کسی چیز سے نہیں ہوتی. انبیاء کی واقعات پڑھیں آپ. حضرت ابراہیم کو مرتبہ کیوں ملا؟ غم بہت دیے گئے انہیں. غم دیے نہیں دیے اللہ نے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا غم، کاٹ ڈالو اس کو. بیوی کو چھوڑاؤ، کیسے غم زدہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، میں کہاں چھوڑ کر آ رہا ہوں اس کو. اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا. قوم ساری ایک طرف اٹھا کے قوم نے آگ میں ڈال دیا. یہ غموں پہ صبر کیا، پھر اللہ نے کیسا نوازا. اگر حضرت ابراہیم کہتے اے اللہ مجھے تو آگ میں ڈالا گیا تھا تیری خاطر، اتنے غم دیے گئے اور پھر ان مصیبتوں کے بعد مجھے بیٹے کی بشارت ملی ہے، وہ 7 سال کا بیٹا تو میرے ہی ہاتھ سے ذبح کروا رہا ہے. اگر آپ حضرت ابراہیم یوں کہہ دیتے ہیں بھائی، بظاہر تو ان کا حق تھا کہنے کا، اے اللہ تو نے مجھے آزمایا، میں نے وطن چھوڑا ہجرت کی تیری خاطر، اپنا ملک چھوڑ دیا اور اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا مل رہا ہے، اے اللہ تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو بیٹا دیا کیوں تو نے؟ جب بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں نا اے اللہ تو نے موت ہی دینی تھی، تو نے تو مجھے دیا کیوں؟ یہ اپنا سارا ثواب کیا کر دیا؟ برباد. بے صبری سے وہ چیز تو کبھی واپس نہیں ملتی. اگر آپ صبر نہ کرو، کوئی عورت اگر صبر نہ کرے، چیخ چیخ کے پورے محلے کو پریشان کر دے بچے کی موت پہ، تو کیا بچہ زندہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑ کے اللہ سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی. تو حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ اتنا تو نے آزمایا، پھر بچہ دیا، اتنا خوبصورت بچہ، ایسا بردبار، ایسا پیارا، اور اگر تو نے مارنا ہی تھا تو خود سے کسی حادثے میں مروا دیتا، اس کو مار دیتا، میں صبر کر لیتا، میرے ہی ہاتھ سے ذبح کروا رہے تو اس کو. حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں مگر زبان سے شکوے اور شکایت کا ایک لفظ نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ ایک لفظ نہیں ہے. بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ ہے قحط سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. حضرت ہاجرہ سے کہا
امی ہاجرہ سے، وہ پریشان ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو اس بیابان میں، بیت اللہ کے قریب، کوئی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، جواب نہیں دے رہے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکمت بتانے کی اجازت نہیں تھی. پھر بیوی نے پوچھا کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ یہ آپ خود کر رہے ہو یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہو. شوہر پیغمبر تھے نا، بیوی نے کو پتا تھا کہ اگر یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے جواب دیا اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا، اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو غم دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اپنے بندوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں دیتا، وہ برباد کرنے کے لیے نہیں دیتا، بنانے کے لیے دیتا ہے، سنوارنے کے لیے غم دیتا ہے. ہمیں سنوارنے کے لیے غم دے رہا ہے وہ. اگر حضرت ہاجرہ کہہ دیتی کہ مولوی سے شادی کر کے پھنس گئی، کہہ دیتی دیندار سے شادی کر کے، حضرت ابراہیم تو دیندار تھے، داڑھی تھی، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، دولت تھی نہیں، اگر کہہ دیتی کہ مروا دی ابا نے میرے، ہے بھائی اس نوجوان سے میری شادی کرا دی، ساری زندگی مجاہدوں میں گزری ہے، توحید کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، قوم بھی گئی اور رشتہ دار بھی گئے، اور اب ایک اولاد ملی ہے، اس بچے سمیت مجھے کہاں پھینک کے آ رہے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جو خواتین بعض ایسی ہوتی ہیں جن کو دینداروں سے شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے، بعض خواتین ایسی ہیں جن کو دینداروں سے شادی کا، بعض کو علماء سے شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے. جب شادی ہو گئی تو ٹی وی بند، کیبل ویبل بند، تقریبات میں پورا تمبو پہنا کے لے جا رہے ہیں کہ نہیں کم از کم برقع ہی پہنا دو، پورا شامیانہ پہنا دیا آپ نے، ہے بھائی پوری ڈھکا ہوا ہے، نہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں نہ آنکھیں. ایسا پردہ مولوی لوگ کراتے ہیں نا اپنی بیویوں کو، اتنا ہو کہیں یا یہ تو مروا دیا. تو بھائی اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے، عیش و عشرت سے مراد وہ جو دنیا داروں کے عیش و عشرت ہے، فلمیں بھی ہوں اور ڈانس بھی ہوں اور گانے بھی ہوں اور ناچ بھی ہو اور پارٹیز میں آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کی کزنوں سے مل رہے ہیں، وہ سالیوں سے ہا ہا ہو ہو کر رہا ہے اور وہ سالوں سے ہا ہا ہو ہو کر رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھو جو دین کی طرف منسوب نہیں ہے نا، ان کی زندگی بڑی مزے کی ہے. وہ اپنی وائف کو لے کے جاتے ہیں تقریبات میں، سالیاں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے، یہ سالیوں سے ملتے ہیں اور وہ بھی سالوں سے ملتی ہے، وہ ان سے خوب اچھی طرح ہیلو ہائی کرتے ہیں. آپ کی وائف سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور ان کو ان کی وائف سے مل کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے. ٹینشن فری زندگی. کتنی مزے کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ تو خوب گپ شپ ہوئی، پھر آ گئے واپس. مولوی صاحب جائیں گے وہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے حضرت کا بیان سنا اور اپنی بیوی کو شرعی پردہ کرا لیا. اپنی بیوی کو کہا کہ تو میرے بھائیوں کے سامنے نہیں آئے گی، ان سے پردہ کرے گی. شادی مولوی صاحب کی نئی ہوئی تھی اور یہ مولوی صاحب تھے پٹھان. اب انہوں نے اپنی بیوی کو جب پردہ کرایا تو ان کے بھائیوں کو نا، مولوی صاحب کے بھائیوں کو تیش آ گیا. بولا وہ مولوی تو ساری زندگی ہماری بیویوں کو تو دیکھتا رہا ہے بھائی اب اپنی والی نہیں دکھا رہا ہم کو، اپنی شادی ہوئی تو تجھے تقوی یاد آ گیا. اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ یار بات تو صحیح ہے، میں ساری زندگی ان کو تو دیکھتا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آج سے میں بھی نہیں دیکھوں گا تمہاری بیویوں کو، تم نہ میری والی کو دیکھو نہ میں تمہاری والی کو دیکھوں گا. اس نے کہا نہیں، جو اتنی زندگی دیکھتا رہا ہے. اب اس کی بیوی بھی اڑ گئی کہ بھائی کیوں، میں کیوں پردہ کروں تمہارے بھائیوں سے. تو ہمارے حضرت کو فون کیا مولوی صاحب نے کہ بھائی میں تو خاندان کا جھگڑا ہو گیا، میرا تو دلائل میں تو میں وہ مغالب آ رہے ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں دلائل میں، سارے خاندان ایک طرف. ہمارے حضرت تھے بڑے کڑک. حضرت میں ڈنڈا اٹھا کے دھنائی لگا دو تسلی سے ایک دفعہ. بیوی سے بولو کہ کوئی دلیل نہیں چلے گی، اللہ کا حکم ہے، اب تک جو ہو گیا توبہ. ایک دفعہ غلط ہو گیا تو اب یہ تھوڑی کہ اس پہ ڈٹ جائیں، اب تک جو ہو گیا اس پہ توبہ، آئندہ کے لیے تو میرے بھائیوں کے سامنے نہیں آئے گی، ختم. تو مولوی صاحب نے جب ڈنڈا اٹھایا نا، پٹھان تھے وہ، ابھی گھمانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سب آگے نہیں بھائی پردہ کر لے، بس ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو نے ہماری دیکھ لی، کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے، ہم نہیں دیکھیں گے تیری والی. لیکن آپ لوگ ڈنڈا نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ پٹھان تھے، ان کے کلچر میں تھوڑا سا ٹھکائی وکائی کا بھی کانسیپٹ ہے.
شہری زندگی میں اگر بیوی کے ٹھکائی لگا دی نا آپ نے, تو بیوی آپ سے پہلے تھانے پہنچے گی, پورے جسم کو نوچ کے خون وون نکال کے تھانے میں آپ کے خلاف رپورٹ کرا دے گی. ایک صاحب آئے تھے کچھ دن پہلے میرے پاس, کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ پہ وہ ان کی بیوی بڑی خطرناک قسم کی تھی, وہ بہت تنگ کیا ہوا تھا اس نے, تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے تو مارنے کا سوچا بھی نہیں تھا, وہ پہلے تھانے پہنچ گئی. کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پتا تھا یہ پہلے پہنچ جائے گی, تو میں اس سے بھی پہلے پہنچ گیا, کیونکہ کہہ رہے مجھے اس کی عادت کا پتا تھا. جب میں پہنچا ہوں تو کہہ رہے میری زوجہ آئی, کپڑے وپڑے پھاڑ کے اور خون وون نکال کے بلیڈوں سے کاٹا ہوا ہے, اور میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایس ایچ او صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ایس ایچ او دیکھ کے ہنسنے لگا, اس نے کہا یہ کہہ رہے میری وائف سے کہا کہ محترمہ یہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں عورتوں کے, یہ ہمارے تھانے میں یہی ڈرامے صبح شام چلتے رہتے ہیں, ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں آپ. تو اس نے پھر کہا میں میڈیا کو بلاتی ہوں, جیو کو, پتہ نہیں کس کو بلاتی ہوں. تو خیر وہ ایس ایچ او صاحب نے اس کا ساتھ دیا, اس کو بھگایا وہاں سے. تو اس لیے آپ لوگ یہ ڈنڈے منڈے نہیں چلائیں, بس محبت, یہ دور ہے محبت کا, محبت سے سمجھا دیں بیگم پردہ کر لو, علماء کے بیان سنائیں, کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کر لیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ بات, یہ کام شادی سے پہلے کا ہوتا ہے. شادی سے پہلے آپ کو پردے دار تلاش کرنی چاہیے تھی, شرط لگانی. اب شادی سے پہلے شرط نہیں تھی, بعد میں زبردستی کریں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. شادی سے پہلے اگر معاہدہ تھا کہ بھئی پردہ کرے گی, پھر سختی کرتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے, وہ تو کہہ سکتا ہے نا بھئی میری تو آپ سے شادی پردے کی بنیاد پر ہوئی ہے, اب آپ کیسے بے پردہ ہو رہی ہو. لیکن اس وقت کوئی ایسی شرط نہیں تھی, اب ایک دم ڈنڈا لے کے سوار ہو گئے تو بات بننے کے بجائے بگڑتی زیادہ ہے. تو جلدی جلدی بات کو مکمل کروں, بس 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹوں گا, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی, اور ان مصیبتوں میں ڈالنے سے مطلب کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بندہ میری طرف کھینچا چلا ہے, اور اگر کھنچتا ہوا نہیں آ رہا اللہ کی طرف تو سمجھو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے, بلکہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جب مصیبت میں ڈالتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی محبوب کسی محبوب کی محبت میں چٹکی لیتا ہے, اسے تکلیف دینے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, زور سے چونٹی کاٹ کے اس کو تکلیف دیتا ہے. تو اس تکلیف دینے میں دینے والے کو بھی مزہ آتا ہے, اور جس کو تکلیف دی جا رہی ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے انہیں جب غم ملتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, اور جب انہیں غم ملتا ہے تو اگرچہ غم کی تکلیف اپنی جگہ, لیکن یہ تصور کہ یہ اللہ نے مجھے, میرے محبوب نے مجھے تکلیف دی ہے میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے, تو اس تکلیف میں بھی ایک خاص لطف اور مزہ آ جاتا ہے اس تکلیف میں بھی. اب آپ حیران ہوں گے تکلیف اور مزہ دو چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں, کہ بھئی غم کی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور اس میں میٹھا میٹھا مزہ بھی آ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے میں ایک حدیث سنا دوں, اس کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا. وہ حدیث یہ کہ یہ جو غم ہے نا, غم جب انسان کو غم پہنچے اس وقت صبر کرے تو ثواب ملے گا. اس وقت تو چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت دی ہے جو میت پہ چیختی ہے. کئی لعنتیں حدیث میں. ہمارے ہاں جب گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے, ہمارے ہاں سے مراد میرے خاندان میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن عام طور پہ جو مشاہدہ ہو رہا ہے لوگوں کے یہاں سوائے دینداروں کے, جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو خواتین کیسا رونا ڈالتی ہیں, چیختی ہیں, اتنا چیختی ہیں, اتنا چیختی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی عورت پہ بارہا لعنت کی ہے. ایک مرتبہ آپ نے حکم دیا, ایک خاتون میت پہ چیخ رہی تھی, آپ نے فرمایا جاؤ مٹی لے کر ان کے منہ میں ٹھوس دو جا کے. اتنی نفرت ہے جو عورت میت پہ چیختی ہے. اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ چیختی ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسی کو تھی. پنجاب میں بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہاں میت پہ باقاعدہ رونے کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ جو میں نے ایک اشکال اور جواب کیا نا, مجھے یاد دلائیے گا تاکہ یہ رہ نہ جائے. اشکال سمجھ میں آیا تھا نا کہ جب غم بھی ہے تو غم اور خوشی دونوں اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں. یہ اشکال کا جواب دوں گا, پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں. پنجاب میں بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ رونے کے باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں, خواتین کے رونے کے. جو سب سے زیادہ چیخ چیخ کے روئے گی, لوگ سمجھتے ہیں اس کو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت. ایسے مقابلے ہوتے ہیں, جنگلی پن ہے, لعنتی عمل ہے یہ. صبر کرو, اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں, جوان بیٹا ماں کا مر گیا, جوان بیٹا اچانک حادثے میں,
چار دیواری سے باہر عورت کی آواز نہیں نکل، کمرے سے باہر نہیں جا رہی، رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ رونا آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ ان آنسوؤں کو بھی روک لیتی میں، کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے. ایسی عورتیں بھی ہیں، لیکن اس طرح بھی ہیں، چیختی ہیں. اور تعزیت کے لیے جب آئیں گی نا، کوئی مر گیا تعزیت کے لیے آ رہی ہیں تو بس میں آ رہی ہیں، خوب گپیں ہو رہی ہیں نا، ٹیکسی میں ہاں ہاں ہم جا رہے ہیں فلاں کے یہاں فلاں. جیسے ہی ٹیکسی سے اتری ایک دم چیخو پکار، ہاں ہو ہی ہاں، ایسا مقابلہ ہو رہا ہے. لعنتی عمل ہے عورت کی رونے کی آواز چار دیواری سے باہر نکلے. ایک تو یہ لعنتی عمل، دوسرا یہ اس خاندان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل بھی ہے. دیکھو چند علامتیں جس سے کسی بھی خاندان کے خاندانی اور غیر خاندانی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی لوگ ہیں یا غیر خاندانی. میت پہ اندازہ ہو، ایک شادی بیاہ پر ایک میت. شادی بیاہ پہ بعض لوگ دولت مند خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کر لی شادی دھوم دھام سے، لیکن جو نیچ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں شادی میں، بالکل آپے سے باہر. کزن ہے بالکل ڈانس شروع کر دیتی ہے اور اپنے کزن کے ساتھ جو ہے نا گھومنا شروع، وہ جسم کو مس کرنا شروع کر دیں گی، فری ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ اس کی علامت ہے، یہ میراثیوں سے ان کا تعلق ہے. ہم نے میراثیوں کی شادیاں دیکھی، ہم دارالفتا میں رہتے تھے، وہاں قریب میں میراثیوں کا محلہ تھا. غریب لوگ تھے مگر شادی میں ایسے ہی دولت لٹاتے تھے اور لڑکیوں کو لا کے نچواتے تھے. جبکہ وہیں قریب میں ناظم آباد میں بڑے بڑے بنگلے والے لوگ تھے، ان کی شادیاں ایسی نہیں ہوتی تھیں. وہ کیا کرتے تھے، ولیمہ ہے، بڑا وی آئی پی قسم کا کھانا رکھ لیا. ٹھیک ہے بھائی، دولت کا پتہ چل گیا، بہت اچھا کھانا رکھ دیا. بہت زیادہ ہے تو مکس گیدرنگ ہو گئی، لیکن وہ مکس گیدرنگ بھی بڑے طریقے سے. ان کی وائف آ رہی ہیں یہاں بیٹھ رہی ہیں، آپ کی وائف آ رہی ہے یہاں بیٹھ رہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اگرچہ مکس گیدرنگ حرام ہے، مگر یہ کہ اس سے زیادہ نہیں ہو رہا کچھ. مگر جو نیچ اور چمار خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، نیچ اور چمار، وہ شادی بیاہ کے موقع پر پجامے سے باہر آ جاتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں پجامہ بھی دیا ہے اس کے اندر رہنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پجامے سے باہر شرابیں شروع ہو جائیں گی، ناچ گانے اور خوب. کل ایک شادی کہیں ہو رہی تھی، میں گزر رہا، وہاں میرا گھر کرائے پر ہے اس کے اڑوس پڑوس میں، وہاں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں. باپ بھائیوں میں غیرت بالکل ختم. بھائی کو پتا ہے میری بہن میرے دوست سے فری ہو رہی ہے، مگر اس بے شرم کو شرم کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ بھی فری ہو رہا ہے. بھائی تم نے جس سے فری ہونا ہے گھر سے باہر جا کے فری ہو جاؤ، اپنی خاندان کی عورتوں کو کیوں خراب کر رہے ہو تم؟ تو بالکل آپے سے. اور غم میں ایسے لوگوں کے غم بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا، بالکل پجامے سے باہر، اور ایسا شرابیں چل رہی ہیں. قصائیوں کے خاندانوں کی کبھی شادی دیکھ لو آپ لوگ، سب قصائی نہیں بھائی، اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن عمومی طور پر ایک بات کر رہا ہوں، ان کی شادیاں دیکھ لو آپ. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اپنی دنیا میں اپنی عزت کرا رہے ہیں، حالانکہ عزت نہیں ہو رہی ہوتی. لوگ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو چماروں کو ہو کیا گیا ان کو. تو اس کے برعکس اچھا موت ہوتی ہے تو ان کی میت بھی ایسے ہی ہوتی ہے. جب میت ہوگی چیخو پکار بھی ایسے ہی، وہاں سے آ رہے ہیں گلی کے نکڑ سے روتے ہوئے، ہاں ہو ہی ہاں ہاں روتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 97 میں، تو ہمارے بعض پنجاب سے رشتہ دار بھی ہے. ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو گھر میں ہم ایک دم اچانک انتقال ہو گیا تھا، اور والد صاحب سے محبت ہی میں بہت ہے کیونکہ بڑے متحرک تھے، گھر میں چلتے پھرتے، بہت خوبصورت تھے ہمارے والد صاحب، بڑی خوبصورت آواز، اور بڑا یعنی ان میں بڑھاپے کا نام و نشان نہیں تھا، اور بڑے ہنسمکھ تھے، خوش مزاج تھے. ایسا باپ اگر ہو جو خوش مزاج بھی ہو، ہنسمکھ بھی ہو، یہ میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سنے ہوئے ہیں، ایسے خوش مزاج تھے. تو اچانک انتقال ہو جائے، اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک گر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہاسپٹل میں جیسے ہی اٹھا کے لے گئے انتقال ہو گیا. اقامت ہو رہی تھی اور اس وقت ان کی موت ہوئی ہے. تو اچانک انتقال ہوا، کتنا غم ہوا ہوگا. ہم 7 بھائی بہن تھے، لیکن والد صاحب کی جب میت گھر میں آئی اچانک، جیسے ابھی ہاسپٹل گئے اور تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا، تو خاموشی سے رو رہے تھے ہم لوگ، بھائی بھی، بہنیں بھی، والدہ بھی، بس آرام آرام سے. اب کچھ رشتہ دار ہمارے دور دور کے، کچھ تو قریبی رشتہ دار ہیں، کچھ دور دور کے والد صاحب کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، وہ کہیں پنجاب سے آئے. بھائی سارے پنجاب والے ایسے نہیں ہوتے، کہیں آپ پنجابیوں کو برا سمجھیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب پنجابی تھے، بڑے ہی خاندانی تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پنجاب میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. کوئی میں پنجاب کا حوالہ ایسے نہیں دے رہا کہ میں کسی قوم کو برا کہہ رہا ہوں.
میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دور سے آ رہے ہیں ہنستے کھیلتے ٹرین میں، یہ مقصد ہے بتانے کا. آئے ہیں گلی کے نکڑ پہ اترے ٹیکسی سے. نکڑ سمجھتے ہیں؟ میں دور نکڑ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، بڑے طریقے سے آ رہے ہیں نا، کیونکہ اب غم پرانا ہو گیا تھا یہاں تک پہنچتے پہنچتے. جیسے ہی مجھ پہ نظر پڑی، اب بیٹا آ گیا نا سامنے، وہیں سے شروع. ابے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی؟ دکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی آپ کے والد محترم سے محبت تھی. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کچھ طریقہ ہے بتانے کا؟ اب آئے ایسے گلے مجھ سے ملے نا، وہ ایک دور کے دوست لگتے ہیں، رشتے دار بھی نہیں، ایسا بھینچا انہوں نے مجھے. میں نہیں رو رہا، مجھے تو ہلکے ہلکے آنسو آ رہے. اب مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ بولیں گے مدعی سوس گواہ چوس، جس کے لیے رو رہا ہوں وہ چپ ہے اور میں اس سے بھی زیادہ. تو جب انہوں نے دیکھا نا اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ایک دم ان کی بریک لگی. میں نے کہا آپ اندر جائیں، تشریف لے. اچھا جی. پھر وہ ایک خاتون آئیں، یہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ بین بجایا اور کہنے لگے ہائے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر گئے. میں نے کہا میری شادی ہونے والی ہے ابھی، اتنا چھوٹا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں. کہا تو نہیں، دل چاہ رہا تھا کہنے کا. کیوں؟ غم بڑھانے کے لیے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ سب بچے جوان ہو گئے ہیں، بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، اب گئے ہیں، کوئی غم کی بات نہیں ہے. لیکن بات وہ کرو جو غم بڑھانے والی ہو. ہائے چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی اتنے 6 فٹ قد ہو گئے ہیں. یہ کسی کی برائی نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے غیبت میں نہیں آئے گا. اور میں بھی جب کسی کی برائی کرتا ہوں تو دماغ میں اس شخصیت کا تصور نکال دیتا ہوں تاکہ کسی کی توہین نہ آئے دل میں، اور یہ بھی فرض کر لیتا ہوں اس کے بہت سے اعمال ہم سے اچھے ہوں گے. بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کو یہ طریقہ پسند بولو بھائی نہیں ہے. غم کو ہلکا کرو. 3 دن بعد میرے استاذ آئے جامعۃ الرشید سے، انہوں نے کتنی پیاری بات کہی. وہ آئے بیٹھے تسلی سے. میں اتنا غم زدہ تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار تصور آتا تھا کہ والد صاحب کیسے گھر میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، کیسا خوش مزاج تھے، قرآن کی گونج اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے، پورے گھر میں تلاوت کی آواز گونجتی تھی، جب ان کی تہجد پڑھتے تھے، ایک رونق تھی گھر میں. تو میرے استاذ آئے مفتی محمد صاحب جو ابھی بھی جامعۃ الرشید میں بڑے مفتی ہیں، وہ تشریف لائے تعزیت کے لیے. انہوں نے 2 جملے کہے اور مجھے تسلی ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھو اب نہیں جاتے تو بعد میں جانا تو تھا، اب اگر موت نہیں ہوتی تو بعد میں مرنا تو تھا. ابھی صحت مند تھے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی، لقوہ ہو جاتا، فالج ہو جاتا، کیسی کیسی بیماریاں، قومے میں چلے جاتے ہیں لوگ، 10 سال باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے. اس وقت اگر آپ باپ کی خدمت سے عاجز آ جاتے اور پھر والد کی موت ہوتی تو آپ کو بھی زندگی بھر غم رہتا کہ باپ کو خدمت کی ضرورت تھی مگر ہم خدمت نہیں کر سکے. اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا، آزمائش سے بچا لیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ابھی یہ آپ سے خوش تھے، بیٹوں سے بیٹیوں سے کوئی شکایت نہیں تھی، خوش تھے. خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی باپ بیٹوں میں ہو جاتا ہے، شیطان کرا دیتا ہے، کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسی ناراضی ہوتی اور اسی ناراضی میں دنیا سے چلے جاتے، ساری زندگی کا غم اولاد کو لگتا کہ نہیں لگتا ہے بھائی؟ ابھی خوش تھے. تیسری بات، ابھی ایمان اور اعمال صالحہ پر تھے، نماز کے انتظار میں، ایمان پر. اگر خدا نہ خواستہ زندہ رہتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ ہے کہ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. خدا نہ خواستہ کسی غلط نظریے والے آدمی کے قادیانی کوئی یا کوئی رافضی یا کوئی اور چکر میں پڑ کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، پھر موت ہو جاتی تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے تھے. اور پھر چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو ہم سے جدا ہو رہا ہے ہمیشہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ہم بھی مر کے برزخ میں ملاقات کریں گے. صحابہ کرام موت کے وقت کیوں خوش ہوتے تھے؟ کسی نے پوچھا کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ غدن سوف نلقا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی. تو برزخ میں تو روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں، تو یہ ہمیشہ کے لیے جدائی تھوڑی ہے. یہ 4 جملے انہوں نے مجھے کہے اور میں نے کہا واقعی آج نہیں مرتے تو کل مر جاتے. تو یہ 4 جملے کہیں مجھے اتنی تسلی، اب تک تسلی میں ہوں، سمجھ آ رہی ہے اب تک کہ بھائی جانا ہے سب نے، ایمان پہ موت ہو گئی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا عمل ہے، کوئی بدعملی ہے، تو مسلمان ایمان پر موت ہو جائے تو دعا کا راستہ اللہ نے کھول دیا ہے، دعا کرتے رہو ان کے لیے.
ان کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند، آپ کے لیے تو ان کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. تو یہ ایسی یہ تسلی کی بات ہے نہیں کہ ہاں وہ بھی آ کے روتے ہوئی ہائے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. تو کیا ہوتا ہم بھی ہوا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگی اس قسم کے ہیں تو ہم پھر 4 ہاتھ آگے. تو اس لیے غم میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ صبر، ہلکا ہلکا کرو. باقی جو خود سے رونا آ رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، اس سے پریشان بھی نہ ہو. یہ تو ہم ربڑ کے بنے ہوئے تو نہیں ہے بھائی، پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، انسان ہیں، گوشت کے بنے ہوئے ہیں. ہمیں غم ہوگا تو اس لیے کسی اللہ والے کو غم پہ روتا ہوا دیکھو تو اس سے بدگمان نہ ہوا کرو کہ اس میں دین ہی نہیں ہے. کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بزرگ رو رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے، یہ تو رو رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں بھائی، انسان ہے، محبت کی علامت ہے. اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں. کسی نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں غمگین ہیں اور دل غمزدہ ہے، مگر زبان وہی کہے گی جس سے ہمارا رب خوش ہوگا. اور فرمائی اللہ کی رحمت ہے. رشتے ہوتے ہیں تو جدائی کا افسوس بھی ہوتا ہے، اس میں رشتے ہوتے ہیں تو علیحدگی کا غم بھی ہوتا ہے، مگر غم بھنگیوں چماروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. پورے جو ہے نا نعرے لگا لے، چماڑ مارا کرے کھینچ کے، گھر میں اس طرح روئے نا، چپ کر کے آرام سے رو. ہاں جب شور بھی آ گیا آرام سے. بعضوں کو گریبان چاک کرنے کی عادت ہے، بعض عورتیں گھروں سے باہر نکل کے روتی ہیں. ہاں وہ صحابیہ کا بچے کا انتقال ہوا، وہ قبر پہ اپنے بچے کی قبر پہ واویلا کر رہی تھی. اللہ کے نبی گئے، ان کو سمجھایا کہ صبر کرو، صبر کرو. حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے نا وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. بچے سفارش کریں گے قیامت کے دن. کتنی بڑی خوشخبری دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اپنی قبر میں مشغول، اس نے توجہ نہیں دی. اس نے کہا کہ اصل میں آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی. اگر جو مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو پہنچی ہوتی پھر یہ نصیحت نہیں کرتے. اور یہ عورت یہ بات کہہ کے گھر چلی گئی، وہ واویلا کر کے نا قبر پہ رو رہی ہے. جب گئی ہے تو کسی نے اس عورت کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بیچاری غمزدہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر کا موقع اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. جیسے وہ ایک بڑھیا تھی نا، ایک وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے چلتی ہوئی جا رہی تھی، ایک چور آیا لے کے بھاگ گیا. اب یہ بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے، بڑھیا بیچاری کہاں بھاگ سکتی تھی. جب مایوس ہو گئی کہتی ہے چل میں نے تجھے صدقہ کر دیا اللہ کے لیے. اب تو صدقہ ہی کرنا تھا. تو خواتین اب بچے کی موت ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مرے، بڑا غم ہوتا ہے. اللہ سب کی خواتین کے، ہم سب کی اولادوں کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ برکت دے، زندگی میں برکت دے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، سب سے دین کی خدمت لے. تو اللہ نہ کرے، لیکن اگر غم ہو گیا تو بعد میں تو بہرحال صبر آ ہی جاتا ہے بھائی. اصل میں اس وقت کی آزمائش ہے، اس وقت صبر کرنا چاہیے. میں وہ اشکال کا جواب دے دیتا ہوں. کیا سوال تھا؟ کہ وہ غم بھی ہوتا ہے، اللہ کسی کو غم زدہ بھی کریں اور آپ اس میں خوش بھی رہیں. تو اس کی ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال دیتے تھے جیسے بنس روڈ پہ اس وقت بنس روڈ کی نہاری مشہور تھی. آج کل سہیل اور ادھر جاوید بھی آ گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں میرے بیان میں نہاری کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ میری دعوت کا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں نہاری کی. تو میری دعوت نہ کیا کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ کوئی اصرار کرے نا کہ نہاری، تو ایس ایم ایس پہ نہاری لکھ کے بھیج دیا کریں خالی. اس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ بس آپ کی طرف سے دعوت ہو گئی، تو اتنی کافی ہے. تو وہ ہمارے حضرت ذکر کر رہے تھے بنس روڈ پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو نہاری کھا رہا ہے، اس میں خوب مرچیں بھی ڈالی ہوئی ہیں. نہاری کا مزہ تو جب ہی آتا ہے، لیمن بھی، نیمبو بھی نچوڑا ہوا ہے اس میں، اور ادرک بھی، اور یہ ڈال کے اب وہ جب کھا رہا ہے تو کیسے پسینے چھوٹتے ہیں، چہرہ سرخ، ناک بہہ رہی ہے اور سیٹ پہ ایک جگہ نہیں ہے. کھائے بھی جا رہا ہے اور کبھی یوں ہل رہا ہے، کبھی یوں ہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور ٹینشن میں. اب کوئی شخص آئے اس سے کہا یار آپ بہت ٹینشن میں ہیں اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں یہ ٹینشن اس وجہ سے ہو رہی ہے، جب سے آپ نے یہ کھانا شروع کیا ناک بہ رہی ہے، منہ سرخ، ناک لال ٹماٹر بن گئی ہے اور آنکھیں سے دھواں نکل رہا ہے اور ایک جگہ ٹک نہیں رہے ہیں، ٹشو سے بار بار پسینہ پوچھ رہے ہیں. تو ایسا کریں آپ یہ ٹینشن مجھے دے دیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، کولڈ ڈرنک پیے، وہاں جا کے بیٹھے آرام سے پنکھے، میں یہ ٹینشن، وہ دے دے گا آپ کو یہ ٹینشن ہے بھائی. وہ کہے گا بھائی اس ٹینشن کو خریدنے کے لیے میں W11 میں لٹک کے آیا ہوں یہاں.
پیسے خرچ کر کے یہ ٹینشن لی ہے میں نے. تو اہل اللہ کو جو ٹینشن ہوتی ہے نا، دیکھنے میں تو آنکھوں سے دھواں، رو بھی رہے ہیں، پریشانی بھی ہے، لیکن اس ٹینشن میں ان کو وہ لذت آتی ہے، وہ لذت ہوتی ہے جو ایک نہاری کھانے والے کو نہاری میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. ان کو اس غم سے بھی محبت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ غم بھی منظور ہے اللہ کی محبت میں. ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ زخم اس نے جو دیے تھے وہ اس لیے رکھے ہرے. زخم اس نے، محبوب نے جو ہمیں زخم دیے تھے وہ ہم نے ہرے رکھے، ان کا علاج نہیں کرایا. زخم اس نے جو دیے تھے وہ اس لیے رکھے ہرے، زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد. یعنی محبوب کی ایک یاد تو رہے نا کہ جو اس نے زخم دیے ہوئے وہ کم از کم وہ زخم تو رہے، اگرچہ تکلیف ہے مگر محبوب کی ایک یاد تو ہے. ان زخم کو دیکھ دیکھ کے محبوب یاد رہتا ہے. تو جس کو میرے بھائی اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ اگر اس کو تکلیفیں بھی دے تو وہ کہتا ہے یہ تکلیف اپنی جگہ ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی تو ہے نا یہ تکلیف. تو اس لیے وہ ان کو اس میں ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے، تبھی وہ خودکشی کے خیالات انہیں نہیں آتے. تو اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا کر دیں کہ نمبر ایک ایسا ایمان نصیب کر دیں کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو ہم اسے کیا سمجھیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور ہمیں بنانے کے لیے ہے، سنوارنے کے لیے ہے، ہمیں مروانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا ترقی میں پیچھے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں دی ہے. اور دوسری اتنی محبت عطا کر دے کہ مصیبت میں صبر ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور کوشش تو کریں کہ اللہ سے، حدیث میں آتا ہے اللہ عافیت مانگو. ایک صحابی نے جب نبی سے صبر کے فضائل سنے نا کہ صبر کرنے پر اللہ اتنا نوازتا ہے، تو صحابہ کا ایمان دیکھو. وہ صحابی دعا مانگنے لگے اللہ تو مجھے مصیبتوں میں ڈال دے. آئی بات سمجھ میں؟ کیسا ایمان تھا. مصیبتوں میں ڈال دے، غم دے دے مجھے، تاکہ پھر مجھے صبر کی توفیق ملے اور میرے درجات بلند ہو. اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف، کیونکہ اس میں ایک تھوڑا چیلنج ہے کہ میں گویا صبر کر بھی لوں گا. اس لیے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے مانگو اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں تو خوشیاں ہی دے دے اور شکر کی توفیق دے کے درجات بلند کر دے. صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا بھی. پھر اگر اللہ تعالیٰ مصیبت دے دے تو صبر کرے، صابر بھی جنت میں، شاکر بھی. وہ ایک فرزدق شاعر تھا بہت بصورت، اس کی بیوی بہت خوبصورت. تو ایک دن اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے ہم لوگ کدھر جائیں گے، جنت میں جہنم میں؟ اس نے کہا دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں تجھے دیکھ کے یہ عجیب سی شکل دیکھ کے صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے والے بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور تجھے میں اتنی خوبصورت بیوی بھی مل گئی، تو مجھے دیکھ کے شکر کرتا. طنز بھی مار دیا، فتویٰ بھی دے دیا، اس نے طنز بھی مار دیا. تو ایسا بصورت تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی، اسے کہے گی چلے میرے ساتھ. یہ بڑا خوش کہ ہمیں بھی کوئی ڈیٹ مارنے کے لیے. اس شکل اور ان نین نقش پہ بھی کسی نے، اس زمانے میں اسلامی ڈیٹیں لگا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اسلامی ڈیٹیں کیا ہوتی ہیں پھر یہ بتاؤں گا کبھی. تو وہ عورت اس کو لے گئی کہ چل میرے ساتھ. یہ سمجھا کہ رشتے کے لیے ابا سے ملا رہی ہے، ابا یہ مجھے پسند آیا. بڑا خوش کہ پہلی دفعہ زندگی میں، بہت بصورت تھا نا. تو ایک عورت لے گئی اس کو ایک دکان پہ، اور دکان والے سے کہا ایسا، اور یہ کہہ کے واپس آ گئی. یہ پریشان کھڑا، یار میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. اس نے دکان والے سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ عورت آئی تھی کہ ایک شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، یہ کیسا ہوتا ہے؟ تجھے لے کے آئی؟ بولی ایسا. اور یہ کہہ کے نکل گئی. تو اللہ سے مانگنا کیا چاہیے؟ عافیت. اے اللہ ہمیں غم نہ دے، پریشانی نہ دے، ہمیں خوشیاں دے، اور خوشیوں میں شکر کی توفیق دے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے. پھر اگر کوئی غم مقدر ہو، اللہ کی طرف سے آ جائے، لکھا ہوا ہے، تو پھر انسان سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس پہ میں صبر کروں گا تو اللہ نوازے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے سوال کیا ہے حضرت میں نے بڑی مشکل 10 ماہ سے ٹی وی بند کیا ہوا ہے، مگر گھر والے کہتے ہیں گھر میں خاموشی ہے، گھر میں کوئی رونق نہیں ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ تھوڑی سی بات کریں کہ ہمیشہ کے لیے ٹی وی بند ہے. بھائی ٹی وی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. جس گھر میں بیوی ہے اس گھر میں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی نہیں ہے تو گھر میں کیا ہے؟ خاموشی. تو بیوی لے آؤ، بہویں لے آؤ گھر میں، خاموشی ختم ہو جائے گی. افراد کا افراد سے تعلق ٹی وی ختم کر دیتا ہے. جب ٹی وی نہیں ہوتا تو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں بات چیت ہوتی ہے. میں اپنے بعض رشتہ داروں کے گھر جن کے گھر ٹی وی ہے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتا. سب کیا کر رہے ہیں؟ کھانا بھی کھا رہے ہیں نا، ناشتہ بھی کر رہے ہیں تو یوں، کھانا کھا رہے ہیں تو یوں، چائے پی رہے ہیں تو یوں دیکھ رہے ہیں. آپس میں ربط ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے. تو ٹی وی نے تو گھروں کو توڑا ہے آپس میں. اور پھر ڈرامے اور فلمیں جو کچھ آ رہے ہیں اس میں
کتنے بےہودہ لوگ بتاتے ہیں، ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، فلاں کی بیوی کا فلاں سے چکر، فلاں کی بیوی کا فلاں تو اس سے جب گھروں میں خواتین یہ چیز دیکھیں گی تو اگرچہ آپ اس کو منفی اس میں ہی دکھا رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ کہیں گے یہ جب یہاں ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. خبریں سننی ہے یا مفید چیزیں ہیں، اس کے لیے تو آج کل انٹرنیٹ ہے، اس پہ آپ کنٹرول کریں، پاسورڈ وغیرہ لگا کے اس میں نیوز چینل وغیرہ دیکھ لیا کریں اگر کوئی خبر دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف ٹی وی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ. بھائی یہ تفسیر کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں اتوار کے دن. جو براہ راست کلاس ہوتی ہے اتوار کے دن 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک. تو جو نوجوان حضرات اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اتوار کے دن. اور جن کی کلاسیں نکل گئی ہیں وہ ویڈیو کلاسز پہلے دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ. تقریباً 7 لیکچر ہو چکے ہیں، 7 ہو گئے نا، 7 لیکچر سن لیں، اس کے بعد یہاں کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. وہ یہ اعلان کرنا میں بھول جاتا ہوں جمعے کے دن بھی. تو اتوار کے دن 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک. لیکن وہ پہلے 7 کلاسیں سن کے آئیں تاکہ 8ویں کلاس پھر سمجھ میں آئے گی. وہ تفسیر میں عربی گرامر کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جا رہا ہے. اس میں صرف ترجمہ نہیں ہے، اس میں کوشش ہے کہ آپ کو اتنی عربی آ جائے کہ قرآن مجید عربی زبان میں سمجھ میں آئے آپ کے. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. آپ تراویح میں قرآن سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ گھر میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ترجمے کے بغیر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. وہ ترجمہ یاد کروایا جا رہا ہے، اس میں کچھ گرامر پڑھائی جا رہی ہے. تو جو حضرات بھی سیکھنے کے خواہش مند ہیں اتوار کے دن میں خود کلاس لیتا ہوں یہاں پہ، تو آ جائیں. 3 بجے سے لے کر درمیان میں چائے کا وقفہ بھی ہے، چائے بھی ہماری طرف سے ہوگی. گٹکے کا نہیں ابھی تک ہم نے سوچا، فی الحال چائے پہ گزارا کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو ورنہ پھر سٹے وٹے کا بھی آپ لوگ کہیں گے بھائی یہ بھی ہونا چاہیے. تو فی الحال چائے کا بھی انتظام ہے درمیان میں. تو آ جائیں. خواتین کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، کوشش کریں ایک خاتون ٹیچر کا بھی ہم نے انتظام تو کر لیا، ہماری شاگرد ہیں. اس میں یہ کہ پڑھاؤں گا میں مگر وائٹ بورڈ پہ پھر وہ سمجھائیں گی خواتین کو، کیونکہ جو ہے پردے کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جائے گا کہیں بیٹھنا. تو وہ مسجد کے کمرے میں ہی بیٹھ سکتی ہے، لیکن ابھی تک شروع کیا نہیں ہے. تو فی الحال جو مرد حضرات ہیں وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.